إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود السلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں خواتین، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اس کی رحمت، اس کے فضل و کرم سے ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب روزے کی حالت میں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مکمل روزے رکھنے، رمضان کی فضیلتوں کو، سعادتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اور وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کو فرض قرار دیا ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف اس امت مسلمہ پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ ان کے تعلق سے کتنے روزے فرض تھے، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے اوپر رمضان کے مکمل روزے فرض ہیں۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ اور روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک تو روزہ مومنوں پر فرض ہے، اور دوسرے اس سے پہلی والی امتوں پر بھی روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور مقصد روزے کا صرف اور صرف ہمارے دلوں کی، ہمارے روح کی تطہیر ہے، پاک و صاف کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ روزہ رکھنے سے آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس میں تقوی کا پہلو کون سا ہے؟ انسان روزہ رکھ کر کے کہاں وہ پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے، ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں فریج رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اکیلے ہیں، چاہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے حلال چیز رکھی ہوئی ہے، حلال کھانے کی چیز ہے، حلال پینے کی چیز ہے، لیکن آپ اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اس چیز کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ روزے نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کے اندر ایسا ہے کہ دنیا والے مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب مجھے کوئی دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن مجھے دیکھنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، جو میری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہماری ہر حرکت کے بارے میں میرے رب کو علم ہے۔ تو اس لیے انسان کھانے اور پینے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہی تو تقوی ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام تو کر لیتے ہیں، اور تقوی کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو ہم حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا،
ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا، حلال چیز کو رمضان کے مہینے میں حرام کر رہے ہیں، اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ رمضان تو آیا تھا پرہیزگاری سکھانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا تقوی سکھانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا برائیوں سے بچنے کے لیے، رمضان تو آیا تھا ہر حرام چیزوں سے بچنے کے لیے، لیکن کیا بات ہے کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہم ہر حلال چیز کو اپنے اوپر روزے کی حالت میں حرام کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہم نے بہت ساری برائیاں کی ہوں گی، ہم نے بہت سارے غلطیاں کی ہوں گی، ہم نے حرام چیزوں کو استعمال کیا ہوگا، حرام چیزوں کو دیکھا ہوگا، حرام چیزوں کو کھایا اور پیا ہوگا۔ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اور یہاں ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں حلال چیز کو جس طریقے سے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہیں، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے روزے کے اہم مقصد کو ہم سمجھیں۔ روزہ ہمارے دلوں کی تطہیر کو، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے، اور روزے کا اہم مقصد یہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے حرام چیزوں سے بچتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے فحش اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے غیبت اور چغلی سے بچتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ سے بچتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹی قسمیں کھانے سے نہیں بچتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری باز پرس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو چونکہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں تو آئیے رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ نیت کو درست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نیت کے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں، نیت کی ہے ہم نے تبھی تو ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن پھر رمضان کے مہینے میں داخل ہو جانے کے بعد نیت کو درست کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ یہ نیت کرتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ میں شروع کے 3 روزے رکھوں گا، اخیر کے 3 روزے رکھوں گا، انگلی کٹا کر کے شہید ہو کر کے جنت میں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ ارادے کرتے ہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگ آج روزے سے ہیں، اگر اگلے ہفتے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بہانے بنائیں گے، ٹالنے کی کوشش کریں گے، ٹال مٹول کریں گے، یا ہمارے سوال کا جواب دینے کے بجائے اگل بگل میں جھانکنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت شروع میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ نیت اگر درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، نیت میں گڑبڑ ہے تو سارے اعمال برباد ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ درست کر لیں کہ مجھے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کچھ لوگ بہانے بھی بناتے ہیں، میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، مجھے فلاں بیماری کی شکایت ہے، ڈاکٹر نے ایسے کہا ہے، گولیاں کھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر روزے کی حالت میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں موت بھی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے میووں سے آپ کی افطار کروائے گا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں گھبراتے ہو بیماریوں سے؟ اللہ سے خیر کی امید رکھو نا۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیتوں کے ساتھ ہے. اگر بندہ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرتا ہے. اگر بندہ شر سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں شر ہی کا فیصلہ کرتا ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ خیر کے فیصلے آپ کو اللہ کی طرف سے لینے ہیں یا شر کے فیصلے لینے ہیں. تو اس لیے نیتوں کو درست کر لیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور بڑی مشہور روایت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سب کو یہ حدیث معلوم ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، اور جتنے احادیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں ائمہ اکرام نے اس حدیث کو بڑی اہمیت دی ہے. اور جتنے محدثین مفسرین ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے مقدمے کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ہماری نیتیں صرف یہ ہیں کہ علم دین کو پھیلانا ہے. وہ نیت کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا کام کرتے ہیں. تو ہماری نیت بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہماری نیت درست ہوگی، نیت اگر صحیح ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ابن ماجہ کی روایت جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے بستر پر آتا ہے، اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے بستر پر آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں فجر سے پہلے اٹھوں گا اور اٹھنے کے بعد تراویح کی نماز ادا کروں گا. اب یہ تراویح کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل دہ معلوم ہو رہا ہو، میں نے جان بوجھ کر کے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. یہ سارے ایک ہی نام ہیں. قیام اللیل تراویح کو کہا جاتا ہے، تہجد تراویح جو ہے اس کا نام ہے، تراویح اس کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان میں عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں یا آدھی رات کے بعد پڑھتے ہیں. آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہم اپنی سہولتوں کے حساب سے مسجدوں میں وقت مقرر کر لیتے ہیں. آخری عشرہ آ جاتا ہے تو ٹائم آگے بڑھا دیتے ہیں، 9 کے بجائے 10 11 12 بجے پڑھ لیتے ہیں، کبھی 1 بجے پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات میں اپنے بستر پر آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھوں گا، نیت کر کے سوتا ہے، سویا ایسے، آنکھ ایسے لگ گئی، تھکان ایسے تھی، تہجد کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی وہ جاگ نہیں سکا. تہجد کی نماز تو گئی لیکن فجر کی فرض نماز بھی اس سے چھوٹ گئی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس کی نیت درست تھی، اللہ تبارک و تعالی اس کو تہجد کی نماز پڑھنے اور فجر کی نماز پڑھنے کا بھی اجر و ثواب لکھ دے گا. ذرا سوچیں، اب غور کریں، تہجد کی نماز کے لیے وہ صرف نیت کرتا ہے، نماز بھی چھوٹ گئی تہجد کی اور فرض نماز بھی اس کی فجر کی چھوٹ گئی، سوتا رہا، جب جاگا تو دیکھا کہ اب وقت تو نکل چکا ہے، فجر کی نماز وہ ادا کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سونا اللہ کے طرف سے بندے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. اللہ کے طرف سے اس کا سونا صدقہ بن جاتا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز پڑھنے کی وہ نیت کرتا ہے لیکن سو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی لیکن اجر پاتا ہے. ایک آدمی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کرتا ہے کہ میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا اور رمضان سے 8-10 دن 15 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے کا اجر و ثواب نہیں دے گا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ہمارے نیتوں کو درست کر لینے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. تو اس لیے نیتوں کو درست کر لیں، اور جب تک نیت درست نہیں ہوگی تب تک ہمارا کوئی بھی عمل درست نہیں ہوگا.
نیت کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، سنن ابو داؤد کی روایت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اگر دو مسلمان تلواروں کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پہلے حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں آدمی مر جاتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل یعنی قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، قتل کرنے والا تو جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں بیچارہ جہنم میں جائے گا؟ یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقتول کے دل میں یہ ارادہ تھا، اگر مجھے موقع ملا تو میں سامنے والے کو قتل کر دوں گا، اس کے دل کے اندر یہ ارادہ اس کو جہنم میں لے جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ساری چیزیں ہمارے دلوں کے ارادے پر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح الجامع کے اندر ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شوق ہے اس کو کہ میں جاؤں گا، مکۃ المکرمہ پہنچوں گا، مشعر حرام جاؤں گا، مینا جاؤں گا، عرفات جاؤں گا، مزدلفہ جاؤں گا، ارادہ ہے میں حج کروں گا، ساری زندگی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس روپیہ پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ نیت تو یہ تھی کہ میں حج یا عمرہ کروں گا، لیکن ساری زندگی وہ کوششیں کرتا ہے، یہاں تک کہ بغیر حج کیے نیت کے ساتھ وہ مر جاتا ہے۔ نیت تو اس کی خالص تھی، مر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ساری زندگی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس روپیہ پیسہ میسر نہیں ہوتا، اسی نیت پر وہ مر جاتا ہے، تو اس کی نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنی حدیثیں پیش کریں آپ کے سامنے نیتوں کے بارے میں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ رمضان آ رہا ہے تو لوگ شروع میں ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، پہلے دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تیسرے دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور چوتھے دن دیکھو غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ برساتی مینڈک ہیں۔ برساتی مینڈک سمجھتے ہیں؟ شروع میں جب بارش آتی دیکھو اس وقت کیا ہوتا، تالابوں کے اندر جب شروع بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے، تو تالاب کے اندر جو کیچڑ کے اندر پھنسے ہوئے مینڈک ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے، بیٹھنے بھی نہیں دیتے، چلنے بھی نہیں دیتے، ہر جگہ مینڈک ہی مدد، ہر جگہ ٹر 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 کی آواز آنے لگتی ہے۔ 2-4 دن جو گزر گئے وہ مینڈک نظر ہی نہیں آتے۔ آج کل کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے وہ برساتی مینڈک ہیں، یہ رمضانی مسلمان ہیں۔ یہ برساتی مینڈکوں کی طرح 2-4 دن آتے ہیں اور آنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کبھی صدر پر اعتراض، کبھی سیکریٹری پر اعتراض، کبھی فین پہ اعتراض، کبھی اے سی پہ اعتراض، کبھی مسلح پہ اعتراض، کبھی چٹائی پہ اعتراض، کبھی باتھ روم پہ اعتراض، 2-3 دن کے اندر ہنگامہ مچا کر کے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور بڑی رات گزارنے کے لیے 27 میں آ جاتے ہیں۔ 27 میں بڑی رات ہے نا بھائی، وہ جتنے گھنٹے رہتی اتنے چ رہتی، وہ اگل سے کوئی بڑی نہیں رہتی، وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی رات ہے، کوئی بڑی رات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جاگتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی 5 طاق راتوں کو جاگتے تھے،
اب مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس 27ویں رات کو جاگ لیے، انگلی کٹا کر کے شہید، ادھر میں مرا تو سیدھا جنت میں جاتا ہوں، دوسری کون سی بھی جگہ نہیں میری۔ اس لیے نیتوں کو درست کر لیجئے، سارے مسئلے نیتوں کے اوپر ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلیں آ سکتی ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کا احساس ہو سکتا ہے، پیاس کا احساس ہو سکتا ہے، آپ کو تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے، سر چکرا سکتا ہے، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ 11 مہینے میں بیٹھ کر کے کھاتا رہا، 11 مہینے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، 11 مہینے میں نمازیں نہیں پڑھتا رہا، کم سے کم 1 مہینہ تو فرصت دو نا اپنے آپ کو۔ یہ بھی تو ایک لاجک ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے بھی بدل دیے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نیتوں کو درست کر لیں، سارے مسائل نیتوں پر ٹہرے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز، اور یہ دوسری چیز بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے سے اللہ کا فائدہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے روزہ رکھنے سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے نہ روزہ رکھنے سے اللہ کا کوئی نہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، نہیں رکھتے ہیں ہمارا نقصان ہے۔ اور کچھ لوگ تو روزہ کر کے بہت احسان جتاتے ہیں، میں روزے سے ہے۔ کچھ لوگ روزے میں ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے میں اگر کوئی آدمی آپ سے لغو بات کہے، کوئی غلط بات اور گالی گلوچ کچھ بھی اگر کہے، تو صرف اتنا کہو کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایسے روزوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دن بھر کا آپ شیڈول بنا لیں۔ جب آپ اٹھیں گے سحری کے لیے تو بستر سے اٹھنے کے بعد جو سنت ہے وہ یہ ہے، جاگنے کی دعا آپ پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جاگنے کے بعد دعا پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں اپنی ضروریات پورا کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سحری کرنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر سحری ہوئی، ادھر اذانیں بھی مسجد میں ہو رہی ہیں، ادھر تھوڑا سا ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب میں اٹھوں گا۔ یہ اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ دوپہر میں 2 بجے اٹھتے ہیں۔ ایک تو فجر کی نماز بھی گئی اور دوسرے ظہر کی نماز بھی۔ کچھ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ ان کی جو سحری ہوتی ہے، سحری ہونے کے بعد وہیں کھائے وہیں سو گئے، اماں کو اٹھانا پڑتا، اٹھ بیٹے مغرب کی اذان ہونے والے ہیں، جا مسڑا دھو کو آ۔ پھر ایسے روزے جس میں نماز ہی نہ ہو، جس میں عبادت نہ ہو، جس میں ذکر و اذکار نہ ہو، جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، جس میں کوئی نفل نہ ہو، میرے بھائی اور دوستو سوچو اور غور کرو، ایسے روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر آدمی شکایت کرتا ہے۔ کیا شکایت کرتا ہے؟ مولانا ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، قلق ہے، عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اماں بابا کبھی بیمار ہو رہے ہیں، کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی فلاں اور کبھی فلاں اور کبھی فلاں بیمار ہے۔ میرے بھائی اور دوستو جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے کہ ساری مشکلیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر جا رہے تھے، صحابہ کرام کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ تھا، ایک لشکر آپ کے ساتھ تھا۔
جاتے رہے، رات بھر چلتے رہے. آدھی رات گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھکے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو بھی آپ نے تھکا ہوا پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں دیکھتے ہیں کہ صحیح مناسب جگہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ خیمے گاڑ دو، ٹینٹ لگا دو، آرام کرو، فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے نکلتے ہیں. صحابہ کرام نے سوچا کہ چلو ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، ٹینٹ لگائے گئے. سارے صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے میں جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو فجر کی نماز کے لیے کون جگائے گا؟ سب خاموش. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں جگاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے. صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں داخل ہو گئے، آرام کی نیند سو رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرنا اور دوسرے فجر کی نماز کے لیے جگانا. چونکہ یہ بھی رات بھر جگے ہوئے تھے، ادھر سے ادھر کبھی ٹہل رہے ہیں، ادھر سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جا رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو نیند کا احساس ہونے لگتا ہے، خیمے کا جو بمبو ہوتا ہے اس کو ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ بند ہونے لگتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں. ایسا بیٹھتے ہیں اور ایسا سوتے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، بلال آرام سے سو رہے ہیں چونکہ یہ بھی تھکے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں این بلال، بلال کہاں ہیں؟ ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حاضر ہے، فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق سے، بڑے ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، تم نے تو کہا تھا فجر کی نماز کو جگائیں گے، آخر کیا بات ہے؟ سورج نکل چکا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس نے سلایا اس نے مجھ کو بھی سلا دیا. اللہ اکبر. الفاظ دیکھیں صحابہ کرام کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کے ساتھ بڑے اچھے بول بولے جائیں، بڑے آدمی کے ساتھ اچھے بول بولنے چاہیے. ان کے علم کی، ان کے تقوی کی، ان کے پرہیزگاری کی قدر ہم کو سیکھنا چاہیے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ کبھی وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، اور ہم سے زیادہ بد اخلاق اس دنیا کے اندر کوئی نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحلوا من هذه الوادی فإن فيه شیطانا، اس وادی کو چھوڑو، یہاں سے فوراً ٹینٹ نکالو، بھاگو یہاں سے، کیونکہ یہ شیطانی جگہ ہے. صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ گئے، وہاں جانے کے بعد رسول اللہ حضرت بلال نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سارے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ 3 چیزیں میں صرف آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کی زندگی میں یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھی سورج نکلنے کے بعد آپ کی نماز ادا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر سے پہلے آپ کی نماز ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی. دوسری چیز یہ ہے، کچھ قوالوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے سورج نہیں نکلتا تھا. یا بلال سو رہا ہے، نبی کے زمانے میں سورج نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج
بلال کا غلام نہیں ہے، سورج اللہ کا غلام ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج قرآن اور حدیث کو لوگ شریعت نہیں سمجھتے ہیں، قوالی کو شریعت سمجھنے لگے ہیں، اور انہی چیزوں سے متاثر ہو کر کے ہمارے جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں نوجوان، وہ خوبصورت لڑکیوں کی نظمیں سننے اپنی آنکھوں کی اور اپنے جو ہے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ یہ نظمیں سننا، نعتیں سننا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کے، اور ٹی وی والے ایسے ایسے ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں کہ پوچھو مت، کیونکہ ان کو چینل چلانا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھیج بھی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ترقی پہ ہے آج کل نوجوان، تو ماشاءاللہ پوچھو مت ان کی ترقی کے کیا کہنے۔ تو بلال سو رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج رب کا غلام ہے، رب کے حکم سے چلتا ہے، بلال کے سونے اور جاگنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی سے نکلو، یہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلو۔ وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا، اس وادی کے اندر شیطان ہے، اس لیے یہاں سے نکلو۔ نبی کی زندگی میں ایک مرتبہ فجر کی نماز چھوٹی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شیطانی جگہ ہے، ہم اپنے گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ شیطان نہیں، پورا قافلہ آ جائے گا، پورا لشکر آ جائے گا، جنات کی پوری ٹیم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر عصر کی ہو، مغرب عشاء کی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دیکھیں آپ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ ان آیتوں کو بیان فرمایا۔ جیسے قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا جینا اور مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اس سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے نمازی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے نمازی نہیں ہے، اس کی قربانی اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جان ہے روزے کی، اگر نماز ہے تو روزہ درست ہے، نماز ہی نہیں ہے تو روزہ مار دیا جائے گا ہمارے چہروں پہ، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ویسے روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ سال میں 8-10 روزے رکھ لیے یا 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، بہت آسان ہے۔ لیکن 5 وقت کی نماز جو پڑھنا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل کام یہ ہے، مشکل کام تو یہ ہے۔ اچھا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بیوقوف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ بیوقوف ہیں وہ لوگ، احمق ہیں کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، اور جب دیکھو اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ آرام سے خراٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں نے خطبہ اسی لیے ان تمام چیزوں پر دیا ہے تاکہ ہم نمازی بن جائیں، اور یہ رمضان آتا ہے ہم کو پریکٹس کرانے کے لیے۔ 11 مہینے تو بے نمازی رہتا ہے، آج رمضان کے اندر اپنے آپ کو نمازی بنا لے، پھر اس کے بعد یہاں سے بیک اپ ملے گا، پھر 11 مہینے تک آدمی نمازی بن سکتا ہے۔
اس مسجد کو وسیع کرنے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے آپ نے پیسے دیے ہوں گے، ظاہر ہے مقامی مسجد ہے، آپ نے اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ، اپنا وقت، تن من دھن سب کچھ لگا دیا ہے۔ واقعی آپ دعاؤں کے مستحق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ لیکن صرف پیسہ دے دینا، کام کر دینا، یہ کمال نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اس مسجد کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے روپیہ پیسہ لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اپنے آپ کو اس مسجد کے اندر لائیے اور اپنے آپ کو نمازی بنائیے، تب آپ کا وقت بھی فائدہ مند ہوگا، تب آپ کی محنتیں بھی فائدہ مند ہوں گی، تب آپ کا روپیہ پیسہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، میں سوچ رہا تھا کچھ مسائل اور فضائل بھی آ جائیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور زیادہ دیر تک میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اپنے جو ہے نمازی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اور جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب تک ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ آخر میں، ایک بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کھٹک رہی ہو، میرے بھی دل میں کھٹک رہی ہے، نیت کے تعلق سے۔ نیت چاہے وہ نماز کی ہو، چاہے وہ روزے کی ہو، کسی بھی عمل کی نیت زبان سے نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہے جہاں آپ زبان سے نیت کر سکتے ہیں، وہ ہے حج اور عمرے پر۔ حج اور عمرہ اگر آپ جا رہے ہیں، احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھ لینے کے بعد آپ اپنی زبان سے نیت ادا کر سکتے ہیں، اس کے الفاظ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی زبان سے نیت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ سحری کو جب اٹھتے ہیں تو بھی آپ نیت کر لیں، سحری کھانے کے بعد جو ہے نیت کر لیں، یا بعض اہل علم نے یہاں تک یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے ہی رمضان کو یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، تو یہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، پورے مہینے کے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، یہ صرف فرض روزے کی ہے۔ نفل روزے کی نیت آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے پاس جاتے، پوچھتے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے کیا، تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب وہ دن کا کسی بھی وقت ہو سکتا تھا، زوال سے پہلے آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن طلوع فجر سے پہلے آپ کو فرض روزوں کی نیت کرنی ہے، اور وہ بھی زبان سے نہیں ہے بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اخلاص نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو نمازی بنا، اے اللہ ہمیں دیندار بنا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ آنے والی ہر مشکل اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔